اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعزم به من نادى. الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغد به فرحانا. الله عليه. مستمسكا بالغروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستافق من غفلة أنزى وكن يقظانا. الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار إنصانا. الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. الله عليه. طهر الله وما اختاره وبارك مثله إن شاء. الله عليه. وبحبه وبذكره والنسر والتوكير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نصر الإله نؤته بالكتب بيانها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما أتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من ندانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا توانى. حتى هنا دفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا أتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر أن أتاه نهانا. بالله كرم ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. من كان ينور نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. واحفظ طول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا. فهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطعت رضوانا. سبحان الله. الحمد لله. ولا
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa tajallatil anwar min kullil jihati fawqa miladil mushaffa'i hana wa qubayla fajrin abrazat shamsul huda ظهر الحبيب مكرما وصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي وأصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا رب يا رب إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتغطي وشهوة الكيل والقال وحب دنيا زميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفة وأشغال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا رب قد ظلمتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدني وبالأقبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم الجال يا رب يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيطان مخافي عليك تفصيل وإجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك حطال وقد أتاك بعذري وبالكسار
مانعا بمحض جودك والإفضال وامنن علينا بالتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوباه لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك وإجلال يا رب أنت نصيري فلكني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان أجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang telah mengumpulkan kita di majelis yang kita cintai ini di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Kemarin kita telah melewati daripada 10 bulan Muharram yang disebut juga dengan hari Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita, puasa kita, sedekah kita pada bulan ini dan terkhususnya pada hari Asyura kemarin. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sesosok figur manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurna mungkin hingga kita bisa mencontoh daripada Nabi Muhammad SAW dari segala macam aspek kehidupan, baik itu
dari bangun beliau sampai beliau tidur dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarul hadirin rahimakumullah, kemarin kita telah melewati daripada hari Asyura. Banyak keutamaan, banyak peristiwa penting yang terjadi di dalam hari Asyura tersebut. Salah satunya adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam di dalam surga, kemudian istrinya meminta untuk diambilkan buah kuldi, kemudian beliau patuh kepada perintahnya tersebut. Akhirnya terjadilah suatu peristiwa yang membuat turunnya Nabi Adam dari surga. Masyaallah hadirin rahimakumullah, orang berkata kalaulah Nabi Adam alaihissalam tidak memakan buah huldi itu, maka kita bakalan di surga. Maka itu adalah ungkapan yang salah. Bagaimanapun caranya, kita akan tetap turun ke bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan di bumi itu khalifah, pemimpin. Jadi baik itu Nabi Adam tidak memakan buah ataupun tidak, kita tetap akan di bumi. Akan tetapi itulah keadilan yang Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang yang tidak memiliki kesalahan akan dihukum. Sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung mengusir Nabi Adam dari surga. Tetapi harus ada sebab. Ketika seseorang diturunkan, ketika seseorang turun jabatan, ketika seseorang tadi dikeluarkan, harus ada sebab yang jelas. Maka Allah menjadikan sebab itu dengan Nabi Adam memakan buah kuldi. Masyaallah hadirin rahimakumullah, itu peristiwa penting yang terjadi pada Nabi Adam. Kemudian yang kedua, Nabi Adam diciptakan pada hari tersebut, yaitu hari Asyura. Yang ketiga, dimasukkannya ke dalam surga. Yang keempat, diciptakannya arsy. Jadi diciptakan arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu juga makhluk. Kemudian langit diciptakan, kemudian bumi, surga itu diciptakan pada hari Asyura. Kemudian yang kelima adalah dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dilahirkan pada hari Asyura. Yang keenam, Nabi Ibrahim juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apinya Raja Namrud pada 10 bulan Muharram. Yang pada saat itu dikatakan di dalam kitab tafsir itu mereka mengumpulkan daripada kayu untuk membakar Nabi Ibrahim itu selama sebulan. Bahkan mereka berpesan kepada pembantu mereka, tolong berikan kepada Namrud batang-batang yang tidak dipakai untuk dibakar, untuk supaya Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian api itu hidup selama seminggu. Diriwayatkan kalau seandainya ada burung yang lewat dari api tersebut, maka dia akan terpanggang, akan jatuh terbakar. Jadi ketika api dinyalakan, Nabi Ibrahim alaihissalam masih di luar. Lalu Namrud bingung bagaimana cara memasukkan Ibrahim ini ke dalam api. Lalu ada yang mengusulkan, yaitu iblis. Iblis itu menyamar jadi manusia.
Dia bilang, kita ketapel aja. Kita buat ketapel besar, kemudian kita ketapel Ibrahim. Kemudian diketapel lah Nabi Ibrahim, masuklah beliau ke dalam api. Dan subhanallahnya, beliau tidak terbakar. Karena setiap ada hukum alam, maka ada yang di atasnya, yaitu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Alam bekerja, Allah yang mengatur pekerjaan alam tersebut. Jadi walaupun fisikanya tidak masuk, akan tetapi ketika Allah mengatakan hal itu dingin, maka api itu menjadi dingin. Kemudian dikatakan juga bahwasannya ada kodok misalnya. Kata dia membawa air ingin memberikan air itu untuk memadamkan api. Jadi kodok itu bawa air galon atau gimana? Sedikit, tetapi niat tekadnya tinggi. Jadi setiap orang itu diukur dari niatnya, semangatnya. Walaupun api tersebut tak mungkin dia bisa padam, tetapi karena hal tersebut maka Allah memberikan ganjaran. Kemudian cicak malah meniup. Cicak itu meniup agar apinya makin besar. Cicak niup macam mana lah besoknya, ya kan? Apa yang dilakukannya tak bakal berpengaruh sama api yang sebesar itu. Akan tetapi karena niatnya jahat, maka Allah beri ganjaran. Jadi setiap sesuatu itu bukan kita yang kuat, bukan kita yang hebat, tetapi usaha kita. Allah mengukur usaha kita. Dengan kita hadir di majelis ini, itu menunjukkan kita berusaha menjadi orang yang baik. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Banyak amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram yang kita cintai ini, bulan Muharram yang mulia, terutama Asyura ini. Yaitu yang pertama adalah berpuasa di 10 bulan Muharram. Jadi diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Yahudi, Rasulullah bertanya, kenapa kamu berpuasa? Kemudian Yahudi itu mengatakan, Musa diselamatkan dari Fir'aun itu pada hari Asyura. Maka dari itulah kami berpuasa. Karena berrasa syukur kami diselamatkan, Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian dan menghormati daripada Nabi Musa. Kemudian Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk menghormati daripada Musa daripada kalian. Jadi kami lebih berhak. Maka Nabi berpuasa 2 hari, bahkan 3 hari Nabi berpuasa untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa orang Bani Israel. Dan adapun ini dulu 10 Muharram itu puasanya puasa wajib. Diriwayatkan puasanya itu puasa wajib. Jadi wajib berpuasa di hari 10 Asyura itu. Di hari Asyura itu wajib berpuasa. Namun dihapus, kemudian diganti dengan bulan Ramadan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, man wasa'a fi yaumil asyura ala iyalihi wa alihi wasa'allahu alaihi sa'iru sanatihi. Ketika seorang, barang siapa yang orang tersebut melapangkan rezeki keluarganya, orang terdekatnya, maka Allah akan melapangkan pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya selama 1 tahun.
Maka barang siapa yang memiliki rezeki kita sedekahkan. Kemudian ada tradisi kan, ada tradisi bubur Asyura. Lalu bagaimana itu dalilnya? Jadi ada 3 kenapa ada bubur Asyura. Pertama, tradisi berbagi. Jadi di Indonesia ini, bahkan di tempat di Turki, dimanapun segala macam tempat itu ada kebiasaan untuk berbagi, apalagi di momen-momen yang tertentu, di momen-momen Islam. Itu yang pertama, tradisi. Kedua adalah ini ketika Nabi Nuh diselamatkan dari banjirnya surut itu di 10 Asyura, di hari 10 bulan Muharram, hari Asyura. Kemudian ketika sudah surut, sudah selesai banjir Nabi Nuh, beliau mengumpulkan sisa-sisa makanan. Jadi sisa-sisa makanan yang ada di kapal itu dikumpulkan oleh Nabi Nuh. Sisa-sisa tersebut dibuatlah menjadi bubur. Kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut. Nah, dari peristiwa inilah banyak daripada kalangan kita memberikan bubur Asyura. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ada tradisi agama yang mengikuti budaya yang mengikuti agama, bergabung dia menjadi agama. Salah satunya ini bubur Asyura ini. Kalau di Indonesia bubur Asyura itu dari beras, dari nasi. Kalau di Turki lain lagi, dia namanya Asyura juga namanya, jadi biji-bijian. Kalau di Arab juga ada tentang bubur tersebut, mungkin bahannya berbeda. Itu yang ketiga. Jadi jelas bahwasannya itu memiliki dalil. Dan kalaupun tidak memiliki dalil, kita bersedekah. Apakah bersedekah itu memiliki dosa? Ketika bersedekah dengan cara yang baik, dengan harta yang baik, apakah hal tersebut hina? Maka tidak bisa dikatakan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap apa yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima ibadah kita pada bulan ini dan hari Asyura. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah telah kita dengarkan penyampaian dari Al-Ustaz Sayyid Zaid bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Semoga kita dapat meniru kata tadi, kata walaupun kemampuannya terbatas, tapi niatnya itu luar biasa. Yang penting dikatakan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Maka kita niat saja, niat yang baik itu tatkala kita gagal atau tidak jadi melakukannya karena satu hal, maka itu sudah dicatat pahala. Maka perlu orang beriman, orang mukmin ini harus pandai-pandai berniat. Kayak kodok masak kalah sama kodok, masak kalah sama kodok. Kodok nak memadamkan api pakai air, tak tahu macam mana ditaruhnya air itu, ember. Kalau kerja di BPBD enak Pak, pocok ada damkar, tinggal panggil damkar memadamkan api. Ini kodok, dia tapi karena niatnya dia, Allah Subhanahu wa taala
berikan satu hal pada kodok tersebut ya. Jadi hikmah yang kita ambil, harus kita pandai-pandai berniat, berazam dalam hati kita ya, berazam dalam hati kita. Contohnya kita niat dalam hadis itu ketika orang mukmin ini berniat mau qiyamul lail, tapi bangun-bangun sudah azan. Jadi qiyamul lail tak dapat, tapi karena dia sudah niat tertidur maka dapat pahala tahajud. Ya. Tapi jangan pula sudah bangun jam 3 tidur lagi, dimatikannya alarm dia, itu tak dapat pahalanya. Ya. Ataupun bangunnya mudah isyraq. Jadi sholat duhanya pakai kunut. Jangan sampai ya, jangan sampai. Sholat itu ya sangat penting, bukan yang penting sholat ya. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Hari ini banyak orang yang penting sholat, yang penting sholat. Ini adalah ungkapan yang salah. Benarnya adalah sholat itu penting, sehingga jangan kita sholat, melakukan kewajiban kita dengan waktu-waktu yang tersisa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman, Allah taala berikan kita keberkahan bi haqqi yaum Asyura, dan sebagaimana Allah taala memberikan keajaiban-keajaiban sebagaimana kita dengarkan tadi, keajaiban kepada para nabi-nabi terdahulu, Allah taala juga berikan kepada kita semua keajaiban بجاه الأنبياء والمرسلين وسيدهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يسامي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحنانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا بهذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج الله المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، آلنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحمال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين والساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، فاقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا، يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصباح صانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن صحابة
وصحابة رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب